اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سب لوگوں کا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج سے ہم ایک سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم عورت کا سوسائٹی میں کردار سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے زیادہ اور کیا بیسٹ اگزامپلز ہو سکتی ہیں یا بیسٹ ہمارے لیے رول ماڈلز ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنی ماؤں امہات المومنین کی زندگیوں سے سیکھیں، صحابیات کی زندگی سے سیکھیں کہ انہوں نے کیسی زندگیاں گزاریں، کس طرح سے اسلام کے لیے کنٹریبیوٹ کیا، کس طرح سے سٹینڈ لیا، ان کی زندگیوں کے ٹارگٹس کیا تھے، آج ہماری زندگیوں کے کیا مقاصد ہیں اور کیا ہونے چاہیے، انہوں نے کس طرح سے قربانیاں دیں اور کس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزارا، اور آج ہم کیوں کچھ ہی اسپیسیفک چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ چیزیں مل جائیں تو ہم ایک سکسیزفل لائف گزار رہی ہیں اور ہمیں اس کے علاوہ کچھ ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہی ہمیں دین کے کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ اور لوگ کچھ ہیں، کوئی ایک جماعت ہے جو یہ کام کرے گی، اور ہماری بس رسپانسبلٹی یہی ہے کہ ہم جو ہمارا گھر ہے یا جو ہمارے فرائض ہیں بس ان کو ہم نے دیکھنا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی زندگیاں کس طرح سے گزاریں، کس طرح سے انہوں نے سیکریفائسز کیے، وہ سارا کچھ ڈیلی ہم ایک سٹوری کے اکارڈنگ دیکھیں گے، اور اس کے مطابق پھر ہم اس سٹوری میں سے ایک لیسن انشاءاللہ ضرور سیکھیں گے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ جب کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو پھر وہ چیز عمل میں بھی آتی ہے، علم عمل کا امام ہوتا ہے، پہلے علم ہوگا تو انشاءاللہ وہ چیزیں عمل میں بھی آئیں گی۔ آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ ہے بریرہ آزاد ہو گئی۔ تاریخ کے اوراق الٹتے ہوئے جب میں اس دور میں پہنچتی ہوں جو عورت کو آزادی نہیں دیتا، جہاں کے بچیاں زندہ دفن ہو جاتی ہیں، جہاں عورت کو تعلیم کا حق نہیں ہے، جہاں اسے روزگار کا حق نہیں ہے، جہاں اسے ورثے میں بھی حق نہیں ملتا، جہاں مرد غلام بنتے ہیں تو عورتیں بھی لونڈیاں بن جاتی ہیں، ان سے ان کی زندگی، ان کی رائے، ان کا سب کچھ ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس دور میں ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے اچھے دن بتا رہی تھی، شوہر بھی غلام تھا اور بیوی بھی غلام تھی۔ وہی لونڈی جس وقت سیدہ عائشہ کے پاس آئیں تو انہوں نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد نئے چیلنجز تھے، کیونکہ غلام اور لونڈی اگر رشتہ نکاح میں بندھے ہوئے ہوں تو آزادی کے بعد ایک کی دوسرے سے نسبت معلق ہو جاتی ہے۔ آزاد ہونے والا اگر نکاح کے رشتے میں بندھا رہنا چاہے تو وہ رشتہ برقرار رہتا ہے، بصورت دیگر رشتہ برقرار نہیں رہتا۔ بریرہ تو آزادی کے نشے میں چور تھی، بریرہ کو نئے رنگ ملے تو بریرہ کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ مغیث محبت کرنے والا شوہر تھا، مغیث گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا تھا، جو اس کو ملتا اسے روکتا اور کہتا کہ ایک بار بریرہ کو منا دو، مجھ سے ایک بار بات تو کر لے۔ یوں ہی وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بریرہ سے کہیں ایک بار میری بات سن لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا۔ بریرہ ایمان والی تھی، وہ غلام عورت تو تھی لیکن وہ اپنے رب کو پہچانتی تھی، وہ جانتی تھی کہ مجھے اپنے ہر عمل کے لیے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ وہ اس بات کا یقین رکھتی تھی کہ زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور اس زندگی کو میں نے اس زندگی کے اعمال کے مطابق حاصل کرنا ہے۔ بریرہ جانتی تھی میرے حقوق کیا ہیں، بریرہ یہ بھی جانتی تھی میرے فرائض کیا ہیں۔ بریرہ کی شخصیت میں ایمان کا رنگ تھا۔ بریرہ پہلے غلام تھی، پھر آزاد ہو گئی۔ بریرہ غلام ہونے کے باوجود بھی آزاد تھی۔ بریرہ کی سوچ آزاد تھی۔ بریرہ نے اپنی سوچ کو، اپنے تخیل کو، اپنے عقیدے کو، اپنی ساری زندگی کو غیر اللہ کے سامنے نہیں بچھایا تھا۔ بریرہ اگرچہ غلام تھی لیکن بریرہ دراصل اللہ تعالیٰ کی غلام تھی۔ اسے جو آزادی ملی وہ تو جسمانی طور پر کام کرنے اور زندگی گزارنے کا ایک معاہدہ تھی جس سے وہ آزاد ہوئی تھی۔ بریرہ اور مغیث کیسے کردار تھے، دونوں کی زندگی کتنی خوبصورت تھی، دونوں کتنی محبت کرتے تھے، لیکن آزادی تو انسانوں کو کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی ہے۔ بریرہ نے آزادی کا ذائقہ چکھ لیا تھا، اب وہ اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی مجلس میں بلا لیا۔ بریرہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کاش تم مغیث کے پاس لوٹ جاتی۔ جانتے ہیں روشن دماغ بریرہ نے کیا کہا؟ بریرہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟
سوال کرنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حکم ہے تو میں مان لوں گی، سفارش ہے تو نہیں مانوں گی۔ حکم اس لیے مانوں گی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حکم اس لیے مانوں گی کہ میرا اپنے رب سے یہ معاہدہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو آپ کے طریقوں کے مطابق ڈھالنا ہے میں نے، لیکن سفارش کے لیے تو میرا اختیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف سفارش کر رہا ہوں۔ بریرہ نے کہا پھر مجھے مغیث کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ آج اس دور میں ایک آزاد عورت شاید ایسا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی۔ آج کی عورت نہیں جانتی کہ اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کو زندگی کیوں ملی ہے، اس کی زندگی میں اس نے کیا کرنا ہے، اس کی زندگی سے کیا کشید اس نے کرنا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کا رول کیا ہے۔ بریرہ کی جو آزادی ہے کتنے دریچے کھولتی ہے۔ ایک غلام عورت کا قلب اور ذہن کتنا روشن تھا کہ اس نے آزاد ہوتے ہی اتنے سوال کھڑے کر دیے۔ آخر اتنی تعلیم کے بعد، اتنی صدیاں بیتنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کرنے والے آج بریرہ جیسے یقین سے، بریرہ جیسی سوچ سے محروم کیوں ہیں؟ آج کی عورت کی سوچ آزاد کیوں نہیں ہے؟ آج کی عورت اپنے حقوق کو کیوں نہیں پہچانتی؟ آج کی عورت کیوں نہیں پہچانتی کہ وہ کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ کیا وہ کچھ اسپیسیفک چیزوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس نے بڑا ہونا ہے تو والدین کے گھر میں کام کرنے ہیں، پھر شادی ہو جائے گی تو پھر اس نے کچھ زندگی گزارنی ہے، بچے پیدا کرنے، اور پھر اس نے ختم ہو جانا ہے؟ اپنی سوچ کو روشن رکھنا چاہیے۔ بریرہ کی زندگی چھاؤں بن گئی، بریرہ کی زندگی پر وہ بارش بن کر جو اس کی آزادی نازل ہوئی تھی کہ وہ آج ہر مسلمان عورت کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اسے تو بریرہ سے بڑھ کر روشن دماغ ہونا چاہیے۔ اپنے ہی ورثہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بھیجا ہے، ہم کیوں اس کو بھول گئے ہیں؟ آج ہم کہاں ہیں جہاں ہم سے ہماری بیٹیاں سوال کرتی ہیں کہ اگر ہم آج کے معاشرے میں ہیں، آج کی سوسائٹی میں کل سے زیادہ محنت کر رہی ہیں تو ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ ہمیں ہماری سوچوں کو قید کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ہماری سوچ جو ہے وہ وسیع ہونی چاہیے۔ یہ بریرہ کی آزادی سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ ہم لوگ آزاد پیدا کیے گئے مردوں کی طرح، جیسے ان کے فرائض ہیں اسی طرح ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں، تو اپنی سوچ کو براڈ کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج کی جو بریرہ کی سٹوری ہے اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اگر آپ کے جو رائٹس ہیں وہ آپ کو مل گئے ہیں تو اس کے بعد آپ سوال بھی کر سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش تم مغیث کے پاس واپس چلی جاؤ۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغیث کی محبت اور اس کے آنسوؤں کو دیکھ رہے تھے، لیکن بریرہ نے کیا سوال کیا کہ یہ آپ کا حکم ہے، یہ سفارش ہے؟ تو اپنا حق پہچاننے کے بعد پھر اپنے فرائض کو بھی دیکھنا چاہیے کہ چلو ہم نے اپنے حق تو لے لیے ہیں، اب ہمارا کچھ فرض بھی تو بنتا ہے نا، تو اپنے فرائض بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں کہ جتنا ہمارا حق ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ کل آپ سے آپ کے فرائض کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، تو ہر شخص سے اس کی ذمہ داریاں تھیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو ہم سے ہماری ذمہ داریوں کا سوال کیا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی دنیا کی جو 60-70 سال کی زندگی ہے، اس میں جو ہماری ضرورتیں ہیں صرف اسی میں گھل کے، انہی بچوں کی محبت میں، اسی گھر کی، اسی چار دیواری کی محبت میں نہ رہ جائیں، بلکہ ہماری سوچ، ہمارا تعلق، ہماری جو دماغ کی روشنائی ہے وہ اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم کچھ بڑا کرنے کا سوچیں۔ ہم یہ نہیں کہ اب کچھ ٹپیکل ہمارے جو ذمہ داریاں ہیں اسی میں پڑے رہیں، بس یہ ہم نے کر لیا، بس ہماری اب صحیح لائف گزر رہی ہے۔ نہیں، ہم نے اس سے بڑھ کے سوچنا ہے۔ ہم نے اپنا جو ایک آپ کا جو اپنا مقام ہے نا، اس میں رہ کر آپ کیا کر سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے؟ کوئی ایک اچھی چیز تو آپ کر سکتے ہوں گے نا۔ اپنے اندر وہ کوالٹیز انشاءاللہ ڈھونڈنی ہے کہ میرے اندر کون سی ایسی کوالٹی ہے جس کے تھرو میں سوسائٹی کے ساتھ بھلائی کر سکتی ہوں۔ تو انشاءاللہ اپنے جو کچھ بھی، کوئی چیز بھی سیکھیں اس کو اوروں تک پہنچا دیں، کوئی اچھی بات سیکھیں اس کو پہنچا دیں، اور اپنی سوچ کو بڑا رکھنا ہے انشاءاللہ۔ بریرہ کی سٹوری سے ہمیں اس کی سوچ کے روشن ہونا نظر آتا ہے کہ وہ کتنی روشن خیال تھی کہ ایک دم آزادی ملی ہے تو اس نے کہا نہیں، بس اب میں آزاد ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کو اپنے وہ
وہ سارے حق بھی لوں گی اور اس کے ذریعے سے جو میرے فرائض ہیں وہ بھی ادا کروں گی، لیکن میں اس طرح سے پستی والی زندگی نہیں گزاروں گی۔ تو اپنی سوچ کو کچھ بڑا کرنے کے لیے انشاءاللہ ضرور سوچنا ہے کہ میری پرسنالٹی میں کون سی ایسی کوالٹی ہے جس کے تھرو میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کر سکتی ہوں، تو انشاءاللہ اس کو ڈھونڈنا ہے اور اس کو پالش کرنا ہے۔ اپنی کوالٹیز کو پالش کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے لوگوں کو کوئی بھی بھلائی پہنچانی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔